اس لیکچر میں مقصود یہ ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب جس طرح اہل سنت والجماعت سے بلکہ صحیح اسلام سے، قرآن و سنت سے جس طرح پہلے کچھ شذوذ اختیار کر کے صحابہ کرام کے بارے میں انہوں نے اپنی ایک راہ بنا لی ہے، اسی طرح کچھ اور معاملات بھی ہیں جن میں وہ جاوید احمد غامدی صاحب سے بہت متاثر ہیں۔ اب تو شاید وہ درجنوں کی تعداد میں ایسے مسائل اور ایسے شاذ موقف اپنا چکے ہیں جو جاوید احمد غامدی صاحب نے امت کو دیے ہیں۔ ان موقفوں میں سے ایک موقف جو ہے وہ مرزا غلام احمد قادیانی کے بارے میں بھی ہے۔ قادیانیوں کے بارے میں جاوید احمد غامدی صاحب کا موقف مشہور و معروف ہے، وہ انہیں کافر کہنے سے انکاری ہیں، وہ انہیں کافر نہیں کہتے۔ جو بنیاد ان کی ہے وہ یہ ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے دعوی نبوت کیا ہی نہیں تھا۔ اب دیکھ لیں کہ امت ساری کی ساری ایک طرف ہے، امت کے سارے علماء، تمام مکاتب فکر، وہ بالکل اس بات میں یکجا ہیں اور متفق اور متحد ہیں کہ قادیانی جو ہیں وہ کافر ہیں، اس وجہ سے کہ انہوں نے مرزا غلام احمد قادیانی کو اپنا رہبر و رہنما مانا۔ ایک فرقے نے تو نبی مانا جس طرح کہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اور دوسرے فرقے نے کہا کہ نہیں، ہم اس کو مجدد مانتے ہیں۔ تو نبوت کا دعویٰ مرزا غلام احمد قادیانی نے کیا، اور اس کی پاداش میں اس پر فتوے لگے، علماء نے اس کے خلاف کتابیں لکھیں، جہاد کیا قلمی طور پر اور عملی طور پر جہاں تک ممکن ہوا، اور یہاں تک کہ پاکستان میں آئینی طور پر انہیں غیر مسلم اور کافر ڈکلیئر کر دیا گیا۔ تو مرزا غلام احمد قادیانی نے دعوی نبوت کیا تھا، جبکہ جاوید احمد غامدی صاحب یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے دعوی نبوت نہیں کیا۔ اب دیکھیں کہ علماء امت سارے ایک طرف ہیں، اس کی کتابوں کو انہوں نے پڑھا ہے مرزا غلام احمد قادیانی کی، اور اس کی تعلیمات کو دیکھا ہے، اس کے جو آگے نام نہاد خلفاء ہیں ان کی کتابوں کو، ان کی تحریرات کو، ان کی تقریرات کو انہوں نے سنا ہے، اور وہ اس بات پر متفق اور متحد ہیں۔ حتیٰ کہ مرزا غلام احمد قادیانی کی زندگی میں بھی علماء اس بات پر متفق تھے کہ اس دجال نے، اس جھوٹے نے دعوی نبوت کر دیا ہے، اور اسی بنا پر اس پر جو فتوے لگے اور جو معاملات اس سے ہوئے اسی بنا پر تھے۔ غامدی صاحب کہتے ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے دعوی نبوت نہیں کیا۔ اب جاوید احمد غامدی صاحب کی اندھی تقلید میں محمد علی انجینئر صاحب نے بھی یہی دعویٰ کر دیا ہے، وہ بھی اس بات کے اصراری ہیں، بلکہ وہ جاوید احمد غامدی صاحب کے موقف کی طرف ریفر کرتے لوگوں کو۔ ان سے سوال ہوا کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے کہاں خطا کھائی ہے کہ جہاں اس نے اپنے آپ کو ذلی نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہو۔ سوال یہ ہوا کہ کیا مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنے آپ کو ذلی نبی کہا؟ حقیقی نبی کی بات نہیں ہو رہی یہاں پر۔ اب قادیانی بھی یہی کہتے ہیں کہ ہم تو اس کو ذلی نبی مانتے ہیں، حقیقی نبی تو نہیں مانتے، امتی نبی مانتے۔ تو مرزا محمد علی انجینئر صاحب سے سوال یہی ہوا تھا کہ کہیں مرزا غلام احمد قادیانی نے ذلی نبی ہونے کا دعویٰ، یعنی امتی نبی ہونے کا دعویٰ، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض سے فیض پا کر نبوت کا دعویٰ کہیں کیا ہے؟ جواب کیا ہے مرزا محمد علی انجینئر صاحب کا؟ جواب یہ ہے کہ اس کے اوپر غامدی صاحب نے کافی ورکنگ کی ہے، آپ ان کی ویڈیوز دیکھ لیں، ان کا موقف بھی یہی ہے، یعنی میرا بھی موقف یہی ہے اور غامدی صاحب کا موقف بھی یہی ہے کہ اس سے کوئی صحیح سند سے ثابت نہیں کہ اس نے کہیں خود دعوی نبوت کیا ہو۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے کہا کہاں خطا کھائی ہے جس میں اس نے اپنے آپ کو ذلی نبی کا دعویٰ کیا ہو۔ دیکھیں جی، اس کے اوپر غامدی صاحب نے کافی ورکنگ کی ہے، آپ ان کی یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھ لیں۔ ان کا بھی موقف یہی ہے کہ اس سے کوئی صحیح سند سے ثابت نہیں ہے کہ اس نے خود کہیں پہ دعوی نبوت کیا ہو۔ کہتے ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی سے کہیں بھی صحیح سند سے ثابت نہیں۔ یہ بڑی مضحک خیز بات ہے۔ صحیح سند کی بات یہ انجینئر صاحب جاوید احمد غامدی صاحب کے موقف کو پیش کرتے ہوئے کر رہے ہیں، اور ایسے لگ رہا ہے کہ شاید یہ صحیح سند کی بات غامدی صاحب نے بھی کی ہو، واللہ عالم انہوں نے کی ہے یا نہیں۔ لیکن غامدی صاحب کے موقف کو پیش کرتے ہوئے صحیح سند کی بات کرنا
یہ تو بڑی تعجب خیز ہے، بندہ مطلب ایک بے اختیار ہنسی اسے آ جاتی ہے کہ صحیح سند کا غامدی صاحب سے کیا تعلق ہے؟ غامدی صاحب تو سرے سے اس سند اور اس فن اور حدیث کے ہی انکاری ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ دین اور شریعت ہے ہی نہیں حدیث کو دین اور شریعت نہیں، یہ بس ایک تاریخی ذخیرہ ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں، تمام احکامات جو ہیں تو قرآن سے ثابت ہونے ہیں، یا وہ 27 سنتیں جو انہوں نے جمع کی ہوئی ہیں بس۔ بڑے غیر معمولی لوگ پیدا ہوئے جن کو محدثین کہا جاتا ہے، انہوں نے اس سارے ذخیرے کو، یہ ہسٹوریکل ریکارڈ ہے اور زبانی روایتوں کی شکل میں کوئی 100 سال تک 80 سال تک ایسے ہی رہا، تھوڑے بہت کسی نے کوئی چند چیزیں لکھ دیں، باقی زیادہ تر اسی طرح پھیلا ہوا تھا۔ تو انہوں نے تحقیق کر کے اپنی تحقیقات کے ذریعے سے جس چیز پر ان کا اطمینان ہو گیا اس کے دلائل بھی دے دیے کہ ہم نے اپنا اطمینان کیسے کیا ہے، تو ان پہ کتابیں مرتب کر دی۔ یہ کتابیں جن کو آپ بخاری کہتے ہیں، مسلم کہتے ہیں، ابو داؤد کہتے ہیں، اس نوعیت کتابیں۔ اس وجہ سے اس سارے ذخیرے سے نہ دین میں ایک تنکے کا اضافہ ہوتا ہے نہ کمی ہوتی ہے۔ تو صحیح سند کی بات تو ویسے ہی بڑی عجیب و غریب ہے اس تناظر میں جو مرزا صاحب نے کی ہے۔ تو بہرحال مرزا صاحب کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح غامدی صاحب نے کہا، بالکل ٹھیک کہا کہ مرزا صاحب سے، مرزا غلام محمد قادیانی سے کبھی بھی دعویٰ نبوت کرنا ثابت نہیں ہے۔ کہتے ہیں اس نے اشارے ضرور دیے ہیں لیکن اس نے دعویٰ نبوت نہیں کیا۔ کہتے ہیں کہ اس نے مسیح موعود ہونے کا دعویٰ، امام مہدی ہونے کا دعویٰ کر دیا، لیکن نبوت کا دعویٰ اس سے صحیح سند سے ثابت نہیں ہے۔ اب یہ جواب دیا ذلی نبی ہونے کے سوال کے جواب میں کہ اس نے ذلی نبی ہونے کا دعویٰ بھی کیا ہے، تو مرزا صاحب اس بات کے انکاری ہیں غامدی صاحب کی طرح کہ مرزا دجال کذاب نے، غلام محمد قادیانی نے کبھی ذلی نبی ہونے کا دعویٰ بھی صراحتاً نہیں کیا۔ اب ہم یہاں کچھ حوالے پیش کر دیتے ہیں مرزا غلام محمد قادیانی کی اپنی تحریروں سے، اس کی اپنی کتابوں سے، جو خود مرزا دجال کے متبعین مرزائیوں قادیانیوں نے شائع کی ہیں۔ ہمارے پاس الحمدللہ خود بھی موجود ہیں اور یہ ان کی اپنی ویب سائٹس پر بھی موجود ہیں، اور وہاں آپ جا کر انہیں کراس چیک بھی کر سکتے ہیں۔ ہم انشاءاللہ اس کے سکین بھی آپ کو دکھا رہے ہیں ساتھ ساتھ۔ تو مرزا غلام محمد قادیانی نے کیا کہا، یہ مرزا محمد علی انجینئر صاحب بھی ذرا سن لیں۔ مرزا غلام محمد قادیانی دجال نے کہا کہ سچا خدا وہی خدا ہے جس نے قادیان میں اپنا رسول بھیجا۔ مرزا غلام محمد کو قادیانی اس لیے کہا جاتا ہے کہ قادیان ایک علاقہ تھا جہاں مرزا غلام محمد قادیانی رہتا تھا، تو اس نسبت سے قادیانی اسے کہا گیا، اور اب بھی قادیانیوں کو قادیانی اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان کی نسبت اس مرزا کی طرف ہے جو قادیان میں رہنے والا تھا۔ تو اس نے کہا کہ سچا خدا وہی خدا ہے جس نے قادیان میں اپنا رسول بھیجا۔ یہ اب حوالہ خود چیک کرنا چاہیں، اسکرین شاٹ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ دافع البلاء مرزا دجال کی کتاب ہے، صفحہ نمبر 11۔ روحانی خزائن جو کہ ایک بڑی مبسوط کتاب جس میں سارے رسالے، پمفلٹ اور کتابیں جمع کر دی گئی مرزا غلام محمد قادیانی کی، اس میں جلد 18 صفحہ 231 ہے۔ تو اس میں صاف یہ لکھا ہے کہ سچا خدا وہی خدا ہے جس نے قادیان میں اپنا رسول بھیجا۔ اب مرزا محمد علی انجینئر صاحب ہمیں بتائیں کہ قادیان میں کون سا رسول آیا تھا؟ کیا یہ اس نے اپنی نبوت کا دعویٰ نہیں کیا یا کسی اور کی نبوت کا اس نے دعویٰ کیا ہے؟ آگے مرزا غلام محمد قادیانی نے لکھا ہے، وہ مکالمات الہیہ جو براہین احمدیہ میں شائع ہو چکے ہیں۔ مکالمہ کہتے ہیں بات چیت، مکالمہ 2 بندے بیٹھ کے ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں، 4 بندے بیٹھ کے ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں، اسے کہتے ہیں مکالمہ۔ کلام سے ہے نا، ایک دوسرے سے کلام کرنا۔ کہتا ہے مرزا غلام محمد قادیانی، وہ مکالمات الہیہ جو براہین احمدیہ میں شائع ہو چکے ہیں، کہتے ہیں اللہ نے میرے ساتھ کلام کی، میں نے اللہ کے ساتھ کلام کی، نعوذ باللہ۔ اب کہتے ہیں کہ دعویٰ نبوت نہیں کیا ہے، نبوت کے بغیر بھی کہیں کلام ہوتی ہے؟ کیا نبی اور رسول کے علاوہ کسی سے اللہ رب العزت کلام فرماتے ہیں؟ کہتا ہے ان میں سے ایک یہ وحی اللہ ہے، کہتے ہیں ان مکالمات الہیہ میں سے ایک یہ وحی اللہ ہے، اللہ کی وحی ہے کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ یہ قرآن کریم کی اصل میں آیت تھی، تو مرزا دجال اور کذاب نے اس کو اپنی طرف اللہ کی وحی قرار دے کر اس کو اپنے کھاتے میں ڈال لیا کہ اللہ نے میری طرف وحی کی، نعوذ باللہ۔ اب وہ آیت کیا ہے؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق
لیظہرہ علی الدین کلہ، یہ اللہ وہی اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت دے کر بھیجا اور دین حق دے کر بھیجا تاکہ اس دین حق کو تمام ادیان پر غالب کر دے۔ تو کہتا ہے کہ اللہ نے یہ وحی میری طرف کی۔ یہ مرزا دجال کا دعویٰ ہے۔ اب مرزا محمد علی انجینئر صاحب آپ خود بتائیں کہ کیا اس دعوے کے بعد کہ اللہ نے مجھے وحی کر کے فرمایا کہ میں نے مرزا غلام محمد دجال کو، نعوذ باللہ، اللہ نے تو کہاں فرمایا ہے؟ مرزا کا دعویٰ یہ ہے کہ اللہ نے مجھے کہا ہے کہ اللہ نے مرزا کو رسول بنا کر بھیجا ہے ہدایت اور دین حق کے ساتھ تاکہ تمام ادیان پر اس دین کو غالب کر دے۔ تو نعوذ باللہ یہ سیدھا سیدھا اور صاف صاف دعویٰ ہے۔ جس طرح پیچھے رسول ہونے کا دعویٰ کیا اس نے، یہاں وہ دعویٰ کر رہا ہے کہ اللہ رب العزت نے میری طرف یہ وحی فرمائی کہ میں نے اپنا رسول بھیجا ہے مرزا غلام محمد قادیانی کو، نعوذ باللہ۔ یہ ایک غلطی کا ازالہ، یہ کتاب ہے اس کی، مرزا غلام محمد قادیانی کی، صفحہ نمبر 1 ہے، اور روحانی خزائن میں جلد نمبر 18 صفحہ 206 پر آپ کو یہ عبارت مل جائے گی، آپ سکین میں دیکھ رہے ہیں۔ آگے مرزا غلام محمد قادیانی نے کیا کہا؟ یہ 2 حوالے ہو گئے، میں چند ایک حوالے پیش کروں گا اور اپنی بات کو آگے چلاؤں گا۔ مرزا غلام محمد قادیانی کے یہ جو دعویٰ نبوت ہے، اس نے جو بار بار یہ دعویٰ نبوت اور رسالت کیا ہے، مرزا محمد علی انجینئر صاحب کے جو پیروکار ہیں انہیں ٹھنڈے دل سے تعصب کی پٹی ہٹا کر یہ حوالے دیکھنے چاہیے، اور اگر وہ تحقیق کے یا علمی ریسرچ وغیرہ جو وہ باتیں کرتے ہیں واقعی اس میں سچے ہیں اور اس کے خوگر ہیں تحقیق کے، تو انہیں ضرور مرزا محمد علی انجینئر صاحب کو بتانا چاہیے کہ آپ نے بالکل غلط کہا۔ یہ جھوٹی بات ہے غامدی صاحب کی جس کو آپ نے اپنا لیا ہے کہ مرزا غلام محمد قادیانی نے کبھی دعویٰ نبوت صراحتاً نہیں کیا ہے۔ تیسرا حوالہ، مرزا غلام محمد قادیانی دجال کہتا ہے، اور میں بیت اللہ میں کھڑے ہو کر یہ قسم کھا سکتا ہوں کہ وہ پاک وحی جو میرے اوپر نازل ہوتی ہے، وہ پاک وحی، اب وحی کس پر نازل ہوتی ہے؟ ظاہر نبی پر نازل ہوتی ہے، تو نبوت کا دعویٰ ہے۔ آگے سنیں، وہ پاک وحی جو میرے اوپر نازل ہوتی ہے وہ اسی خدا کا کلام ہے، وہ اسی خدا کا کلام ہے جس نے حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا کلام نازل کیا تھا۔ آپ دیکھیں صحیح بخاری کو آپ پڑھ کے دیکھیں، جہاں وحی کے آغاز کے حوالے سے وہ حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی آئی پہلی دفعہ آپ پریشان ہو گئے تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا ورقہ بن نوفل کے پاس آپ کو لے کر گئیں، تو انہوں نے کہا ھذا الناموس الذی نزل اللہ علی موسیٰ، یہ تو وہی فرشتہ ہے جس کی آپ بات کر رہے ہیں کہ میرے پاس ایک فرشتہ آیا ہے اس نے اللہ کی وحی کی ہے، یہ تو فرشتہ وہی ہے جو اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام پر بھیجا تھا، اور یہ تو انبیاء پر آتا ہے۔ تو وحی کا نزول انبیاء کے ساتھ خاص ہے۔ مرزا غلام محمد قادیانی نے دعویٰ کیا کہ میرے اوپر وہی وحی نازل ہوتی ہے اسی اللہ کی طرف سے، نعوذ باللہ، جس اللہ نے موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل کی ہے۔ تو یہ کتنا صراحتاً وہ نبوت اور رسالت کا دعویٰ کر رہا ہے۔ یہ ایک غلطی کا ازالہ مرزا غلام محمد قادیانی کی کتاب ہے، صفحہ نمبر 4 روحانی خزائن میں جلد 18 صفحہ نمبر 210 ہے۔ اس کے بعد تجلیات الہیہ ایک کتاب ہے مرزا غلام محمد قادیانی کی، صفحہ نمبر 26 ہے، اور روحانی خزائن اگر آپ دیکھیں تو جلد 20 صفحہ 412 ہے۔ وہ مرزا غلام محمد قادیانی کہتا ہے، اور چونکہ میرے نزدیک نبی اسی کو کہتے ہیں جس پر خدا کا کلام یقینی و قطعی بکثرت نازل ہو، جو غیب پر مشتمل ہو۔ کہتا ہے کہ میرے نزدیک نبی اس کو کہتے ہیں جس پر اللہ کا کلام بکثرت نازل ہو، قطعی اور یقینی بھی ہو، اس کو یقین ہو کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اور وہ غیب کی خبروں پر مشتمل ہو جو عام لوگوں کو معلوم نہیں ہے۔ اس لیے خدا نے میرا نام نبی رکھا ہے، اس لیے خدا نے میرا نام نبی رکھا ہے۔ مرزا محمد علی انجینئر صاحب، آپ انصاف سے بتائیں کہ آج اگر کوئی شخص کہے کہ اللہ نے میرا نام نبی رکھا ہے، میں نبی ہوں، تو آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے کہ دعویٰ نبوت کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا؟ کہتا ہے، اس سے آگے وہ کہتا ہے کہ اللہ نے میرا نام نبی رکھا ہے مگر بغیر شریعت کے، مگر بغیر شریعت کے۔ یہ وہ دعویٰ ہے جو وہ بار بار دہراتا رہا۔ جب نبوت کا دعویٰ کرنے پر اس کو منہ کی کھانی پڑی، علماء نے اس کو
پکڑا، اس کی خیانتوں کو، اس کی جہالتوں کو لوگوں کے سامنے پیش کیا، اور اس نے یہ عذر کر لیا جی میں نبی ہوں، میں امتی نبی ہوں، بغیر شریعت کے میں نبی ہوں، حالانکہ پیچھے وہ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میرے اوپر اللہ کی وحی بھی آتی ہے۔ تو جب وحی آتی ہے تو شریعت تو نازل ہو رہی ہے، وحی شریعت کے لیے نازل ہوتی ہے نا، جب وحی نازل ہوئی تو وہ شریعت کا دعویٰ کر رہا ہے، لیکن یہاں اس نے تھوڑا پلٹا کھانے کی کوشش کی ہے، لیکن یہ الفاظ صاف اس نے لکھ دیے کہ اس لیے خدا نے میرا نام نبی رکھا مگر بغیر شریعت کے، یعنی یہ جو ذلی نبی اور امتی نبی ہونے کا دعویٰ کرتا تھا یہی وہ دعویٰ ہے۔ تو مرزا صاحب کہتے ہیں، مرزا محمد علی انجینئر صاحب کہتے ہیں کہ نہیں جی اس نے تو دعویٰ نبوت کہیں صراحتاً کیا ہی نہیں ہے۔ سوال یہی کیا گیا تھا کہ اس نے ذلی نبی ہونے کا دعویٰ کیا کہ نہیں، تو جواب آیا کہ نہیں، اس نے صراحتاً کہیں دعویٰ نہیں کیا۔ تو مرزا صاحب یہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ خدا نے میرا نام نبی رکھا ہے۔ تو اس لیے مرزا صاحب آپ اللہ سے ڈر جائیں، قادیانیوں اور مرزائیوں کی حمایت میں اتنا آگے نہ جائیں کہ صاف جھوٹ ہی آپ کو بولنے پڑیں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت آپ کو واپسی کی راہ فراہم کرے، آپ قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں علماء امت کا جو اتفاقی فیصلہ ہے قادیانیوں اور مرزائیوں کے بارے میں، آپ اسی پر عمل پیرا ہو جائیں۔ اسی طرح صحابہ کرام کے بارے میں جو اہل سنت کا موقف ہے قرآن و سنت کی روشنی میں، علماء امت کا موقف ہے، آپ اسی پر کاربند ہو جائیں، اسی میں عافیت ہے۔ دنیا تو گزر جانی ہے مرزا صاحب، آخرت میں اللہ کے ہاں آپ نے حساب دینا ہے، وہ بہت کٹھن ہے، تو اللہ کے لیے آپ غور کریں۔ آگے اگلا حوالہ، یہ 4 حوالے ہو گئے ہیں۔ 5واں حوالہ مرزا غلام محمد قادیانی کہتا ہے، اور میں اس خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں اس خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ اسی نے مجھے بھیجا ہے، اللہ نے مجھے بھیجا ہے، اور اسی نے میرا نام نبی رکھا ہے، اور اسی نے مجھے مسیح موعود کے نام سے پکارا ہے۔ مرزا غلام محمد قادیانی کہتا ہے کہ میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں، اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ اللہ نے مجھے بھیجا ہے، اللہ نے میرا نام نبی رکھا ہے، اور اس نے مجھے مسیح موعود کے نام سے پکارا ہے۔ یہ تتمہ حقیقت الوحی اس کی کتاب ہے، حقیقت الوحی اس کا تتمہ اس نے لکھا۔ روحانی خزائن میں اگر دیکھیں جلد 22 صفحہ 503 ہے، اس میں یہ عبارت آپ کو صاف نظر آئے گی کہ مرزا غلام محمد قادیانی نے کہا کہ اللہ نے مجھے بھیجا ہے اور میرا نام نبی رکھا ہے، آپ مجھے بتائیں کہ اس سے بڑھ کر دعوی نبوت اور رسالت کیا ہوگا۔ آگے 6واں حوالہ، مرزا غلام محمد قادیانی کہتا ہے مسیح ابن مریم آخری خلیفہ موسیٰ علیہ السلام کا ہے۔ مرزا غلام محمد قادیانی نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے آخری خلیفہ ہیں، اور میں آخری خلیفہ اس نبی کا ہوں جو خیر الرسل ہے، میں خلیفہ اس نبی کا ہوں جو خیر الرسل ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء سے بہتر ہیں، تو میں آپ کا خلیفہ ہوں، نعوذ باللہ۔ اس لیے خدا نے چاہا کہ مجھے اس سے کم نہ رکھے، خدا نے چاہا کہ مجھے عیسیٰ علیہ السلام سے کم نہ رکھے، نعوذ باللہ۔ کتنی حقارت سے اور کتنی بدتمیزی سے اس دجال نے عیسیٰ علیہ السلام کا نام لیا ہے، ان کا ذکر کیا ہے۔ کہتا ہے کہ مسیح ابن مریم تو موسیٰ کا آخری خلیفہ ہے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خلیفہ ہوں، اس لیے خدا نے چاہا کہ مجھے اس سے کم نہ رکھے، یعنی کلمہ ان بھی، ادب کا جو صیغہ ہے وہ بھی استعمال نہیں کی ہے۔ اتنی بدتمیزی پر اتر آیا مرزا غلام محمد قادیانی، کہتا ہے کہ اس لیے خدا نے چاہا کہ مجھے اس یعنی عیسیٰ علیہ السلام سے کم نہ رکھے۔ اب مجھے بتائیں کہ جب وہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں عیسیٰ علیہ السلام سے افضل ہوں، تو عیسیٰ علیہ السلام نبی اور رسول تھے کہ نہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام نبی تھے کہ نہیں؟ تو نبوت کا دعویٰ اس سے بڑا اور کیا ہوگا؟ وہ کہتا ہے کہ میں عیسیٰ سے بھی افضل ہوں، نعوذ باللہ، عیسیٰ سے بہتر ہوں، انا للہ و انا الیہ۔ میں خوب جانتا ہوں کہ یہ الفاظ میرے ان لوگوں کو گوارا نہ ہوں گے جن کے دلوں میں حضرت مسیح کی محبت پرستش کی حد تک پہنچ گئی ہے۔ کہتا ہے کہ جو مسلمان عیسیٰ علیہ السلام کو نبی اور رسول مانتے ہیں اور ان سے محبت کرتے ہیں، وہ میری اس بات کو گوارا نہیں کریں گے، وہ تو عیسیٰ علیہ السلام کی پرستش کر رہے ہیں، نعوذ باللہ، عیسیٰ علیہ السلام کو پوجنے لگ گئے۔ یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو افضل سمجھنا، ان کی عزت و تکریم کرنا، یہ مرزا غلام محمد قادیانی کے نزدیک یہ عیسیٰ علیہ السلام کو پوجنا ہے، یہ ان کی پرستش ہے۔ بالکل اسی طرح جب ہم صحابہ کرام کی عزت اور ان کی تکریم کی بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ نے جو باتیں کی ہیں غلط ہیں، تو لوگ ہمیں یہی طعنہ دیتے ہیں، جو رافضیت نواز ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ تو پوج رہے ہیں، آپ تو صحابہ کو پوجنا شروع کر دیا آپ نے،
یہ تو ان کی پرستش ہوئی کہ آپ ان کے بارے میں غلط بات سننا برداشت نہیں کرتے. ہم کیوں سننا برداشت کریں؟ پاکیزہ اور مقدس ہستیاں تھیں. عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی قادیانی نے ہمیں تانا دیا، مرزا غلام محمد قادیانی نے. صحابہ کرام کے بارے میں مرزا محمد علی انجینئر صاحب اور ان کے جو روحانی گرو تھے مولانا اسحاق جہلوی صاحب، وہ ہمیں یہ تانا دیتے تھے بار بار کہ یہ تو پوجتے ہیں، یہ پرستش ہے، یہ شرک ہے. صحابہ کی عزت و تکریم کرنا یہ شرک ہے. کہتے ہیں اس شرک سے باز آ جاؤ. اللہ رب العزت انہیں ہدایت نصیب فرمائے مرزا محمد علی انجینئر صاحب کو. مرزا غلام محمد قادیانی کہتا ہے کہ میں خوب جانتا ہوں کہ یہ الفاظ میرے ان لوگوں کو گوارا نہ ہوں گے جن کے دلوں میں حضرت مسیح کی محبت پرستش کی حد تک پہنچ گئی ہے، مگر میں ان کی پرواہ نہیں کرتا. یہ حقیقت الوحی ہے، روحانی خزائن کی جلد 22 صفحہ 154 ہے. اس میں یہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جو اللہ کے نبی ہیں ان سے اپنے آپ کو افضل گردان رہا ہے مرزا غلام محمد قادیانی. اب بھی یہ کہتے ہیں کہ نہیں، دعویٰ نبوت نہیں کیا. اب آخری حوالہ 7واں حوالہ، یہ 7 پورے کروں گا میں تو بس بات آگے چلاؤں گا. 7واں حوالہ، اور خدا تعالیٰ نے اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ میں اسی کی طرف سے ہوں اس قدر نشان دکھلائے. مرزا غلام محمد قادیانی کہتا ہے کہ اللہ نے مجھے اپنا سچا نبی ثابت کرنے کے لیے اتنے نشان دکھائے کہ اگر وہ 1000 نبی پر بھی تقسیم کیے جائیں تو ان کی بھی نبوت ان سے ثابت ہو سکتی ہے. نعوذ باللہ. کہتا ہے کہ 1000 نبی کی نبوت کو ثابت کرنے کے لیے اللہ نے جو لوگوں کو نشان دکھائے ہیں، میرے نشان، میری نبوت کی صداقت کے نشان ان سے بھی زیادہ ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. اب بھی مرزا انجینئر صاحب کہتے ہیں کہ اس نے تو کہیں دعوی نبوت کیا ہی نہیں ہے. وہ کہتا ہے کہ مجھے جو معجزات ملے ہیں، نشان معجزے کو کہتے ہیں، انبیاء کے نشان. موسیٰ علیہ السلام کو کچھ معجزات ملے، عیسیٰ علیہ السلام کو ملے، دیگر انبیاء کو، تو اس کو نشان اردو میں، پرانی اردو میں اس کو نشان ہی بولا جاتا تھا، معجزے کو. تو مرزا غلام محمد قادیانی کا دعویٰ ہے کہ مجھے اللہ نے جو معجزے دیے ہیں وہ 1000 انبیاء کے معجزوں سے زیادہ ہیں. کہتے ہیں میرے معجزہ چونکہ دلیل ہوتا ہے، اللہ رب العزت بطور دلیل لوگوں کو دکھانا چاہتے ہیں کہ یہ واقعی میرا نبی ہے، اس لیے اس کے ہاتھ پہ معجزہ ظاہر ہوتا ہے. تو مرزا غلام محمد قادیانی کہتا ہے کہ میرے جو معجزات ہیں اگر 1000 نبیوں پر تقسیم کر دیں تو ان کی نبوت بھی ثابت ہو جائے. انا للہ و انا الیہ راجعون. 1000 نبیوں کی نبوت ثابت ہو جائے جتنے معجزات سے، اتنے معجزات اکیلے مرزا غلام محمد قادیانی کے پاس ہیں. یہ مرزا غلام محمد قادیانی کا دعویٰ ہے. اب بھی مرزا محمد علی انجینئر صاحب کہتے ہیں کہ میرا تو یہ موقف ہے، اور غامدی صاحب نے بالکل ٹھیک کہا ہے کہ مرزا نے کہیں صراحتاً نبوت کا دعویٰ کیا ہی نہیں ہے، حتیٰ کہ ذلی نبی ہونے کا بھی دعویٰ نہیں کیا. یہ چشمہ معرفت کتاب ہے مرزا غلام محمد قادیانی کی، صفحہ 317 ہے اس کا. اور روحانی خزائن میں اگر آپ دیکھنا چاہیں تو جلد 23 صفحہ 332 ہے. مرزا غلام محمد قادیانی نے یقیناً قطعاً اللہ کی قسم نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اس نے رسالت کا دعویٰ کیا تھا. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس نے نبوت اور رسالت کا دعویٰ نہیں کیا، بالکل جھوٹے ہیں. وہ بالکل، ان کے جھوٹے ہونے میں ذرا برابر بھی شبہ نہیں ہے. اس لیے مرزا صاحب آپ غامدی صاحب کی اندھی تکلیف سے باز آ جائیں. یہ حوالے آپ خود دیکھیں. مرزا محمد علی انجینئر صاحب کے جو متابعین ہیں، ان کے پیروکار ہیں جو ان کو سنتے ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ یہ حوالے خود دیکھیں، اور پھر یہ حوالے دیکھنے کے بعد مرزا محمد علی انجینئر صاحب سے اعلان لا تعلقی کریں کہ آپ بالکل غلط کہہ رہے ہیں، یا کم از کم ان سے رجوع کروائیں. وہ علل اعلان یہ بات کریں کہ میرے پاس وہ جو ہے حوالے پہنچ گئے ہیں، میں نے پڑھا نہیں تھا، بس سنی سنائی بات کر دی، اس لیے میں نے ایک غلط بات کر دی. لیکن ابھی تک تو جو تجربہ ہے اس میں مرزا محمد علی انجینئر صاحب نے کسی بھی بات سے رجوع نہیں کیا، بلکہ وہ اڑے ہوئے ہیں بہت ساری ایسی غلط باتوں پر جو بالکل صاف طور پر غلط ثابت ہو چکی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ہدایت نصیب کرے.